نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تو جناب ہمیں اکثر یہ شکایت رہتی کہ پاکستانی سیاست جو ہے بہت زہریلی ہے، اس میں تقسیم ہے، عدم برداشت ہے، ہمارا انتخابی عمل جو ہے اکثر و بیشتر متنازع ثابت ہوتا ہے، جسے کوئی ایک فریق جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج کم و بیش یہی صورتحال جو ہے سپر پاور امریکہ کی ہے۔ پاکستانی جمہوریت تو خیر سے گھٹنیوں چل رہی ہے، ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں جو ہے جاگیردارانہ اور قبائلی نظام سمیت موروثی سیاست نے جمہوریت کو پیر تسمہ پا کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ لیکن امریکہ تو سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کا محور ہے، مرکز ہے۔ یہاں کی جمہوریت میں ٹیڑھا پن جو ہے یقیناً ایک دلچسپ موضوع ہے۔ امریکہ میں آج اس کی تاریخ کے تلخ اور زہریلے ترین انتخابات ہو رہے ہیں۔ بعض مبصرین کے بقول ان انتخابات نے اس عالمی طاقت کو جو ہے درمیان سے تقسیم کر رکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بمقابلہ کیملا ہیرس۔ یہ مقابلہ صرف کانٹے کا ہی نہیں بلکہ یہ امریکہ کو گزشتہ انتخابات سے بھی زیادہ جو ہے غیر یقینی حالات میں دھکیل سکتا ہے۔ جب ٹرمپ اور ان کے حمایتیوں نے 2020 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا تھا اور نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیا اس مرتبہ جو ہے صورتحال اس سے مختلف ہوگی؟ خصوصاً اگر ٹرمپ جو ہے مقبول ووٹ حاصل کرنے کے باوجود جو ہے انتخابات ہار جاتے ہیں۔ یہ انتخابات کا بڑا سوال ہے۔ تجزیہ نگاروں نے اس امکان کا بھی اظہار کیا کہ رائے شماری کے بعد ان انتخابات کا حقیقی فاتح جاننے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، جو امریکہ میں تضادات کو نہ صرف تیز کر سکتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یاد کریں کہ 2020 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو 5 دن کے بعد جو ہے پتہ چلا تھا کہ کون فاتح ہوا، اور اس میں پھر بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ سن 2000 میں جو انتخابات ہوئے تھے ڈبلیو بش کے درمیان، جارج بش کے درمیان اور ال گور کے درمیان، اس میں اگر آپ یاد کریں تو 5 ہفتے کا وقت لگا تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ جناب کون جو ہے انتخابات جیتا ہے۔ تو اگر ہم ماضی قریب میں امریکی انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ مقدمہ بازی بھی ہوئی ہے، روایتی و سماجی میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی بھی ہوئی ہے، اور آدھے سچ اور مکمل جھوٹ کی جو ہے بھرمار کی وجہ سے اچھے خاصے جو ہیں یہ امریکی انتخابات جو ہیں بدنام ہو چکے ہیں۔ اور یہی نہیں، امریکی انتخابات جو ہے پیسے کا کھیل بن کر رہ گئے ہیں۔ امریکی انتخابات میں اتنا پیسہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو امیدوار انتخاب کے لیے جو ہے زیادہ چندہ جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے مقابلے میں کچھ برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ ان انتخابات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹرمپ اور کیملا جو ہے وہ امریکی ووٹروں کے دل جیتنے کے لیے کیا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، یعنی کہ ان کا داخلی ایجنڈا کیا ہے۔ بین الاقوامی محاذ پر جو ہے ٹرمپ روس کی جو یوکرین کے ساتھ جنگ ہے اس کے فوری خاتمے کا ہدف رکھتے ہیں، جو ان کے ڈیموکریٹک حریف کے ایجنڈے سے بالکل مختلف ہے۔ یورپ میں جاری جنگ کو بائیڈن انتظامیہ کی بھرپور مدد حاصل رہی ہے، جو کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی ایک ایجنڈا تھا۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کے حوالے سے دونوں ہی امیدوار ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، یعنی کہ دامے درمے سکنے جو ہیں حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی، اور وہ جو نظریہ ہے وہ اسرائیل کی، جیسا میں نے کہا، کہ مکمل حمایت کا ہے۔ لیکن یہاں بھی جو ہے ٹرمپ جنگ بند کرانے میں ایک کلیدی اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں کم از کم۔ اچھا، جو ڈیموکریٹک انتظامیہ کی پالیسی سے ذرا سا مختلف ہوگی۔ امریکہ کی داخلی پالیسی کے حوالے سے ٹرمپ جو ہیں امیگریشن کے مخالف ہیں، وہ امریکی معیشت بشمول مینوفیکچرنگ بحال کرنے کے بہت بڑے جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بزنسز، کاروبار اور جو زیادہ آمدنی والے افراد ہیں ان پر ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے، جبکہ کیملا جو ہیں امیگریشن دوست ہیں، اور وہ امریکی معیشت کی نمو یعنی کہ گروتھ بڑھانے کے لیے متوسط طبقے کو جو ہے اس کی قوت خرید بڑھانے کی بات کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو موجودہ بلند شرح جو ہے ٹیکس کی، یعنی کہ کارپوریٹ سیکٹر پہ اور جو زیادہ لوگ کمائی کرتے ہیں، وہ اس کی حامی ہیں۔ ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ کا جو نعرہ ہے، مجھے وہ اکثر صدر پرویز مشرف صاحب کے پاکستان فرسٹ کے نعرے کی یاد دلاتا ہے۔ تو خیر، اس کے نعرے کے تحت جو ہے ٹرمپ جو ہے امریکہ کی جانب سے جو کہتے ہیں نا کہ لی گئی بہت ساری بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کا مطالبہ ہوگا کہ یورپ اور دیگر جو ممالک ہیں امریکہ کو ان کی جانب سے دی گئی ذمہ داریوں میں ساجھے دار بنے اس کے، یعنی کہ ان کا جو ہے ان ذمہ داریوں کا ماچی بوجھ اٹھائیں۔ ہماری غلط فہمیاں، خوشگمانیاں اپنی جگہ، لیکن ان دونوں امیدواروں کے ایجنڈے پر پاکستان فی الوقت کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستانی برآمدات کا دنیا میں سب سے بڑا خریدار ہے، اور ٹرمپ کے جیتنے کی صورت میں جو ڈیوٹیز بڑھنے کا جو خدشہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل موجود ہے، اور وہ ہماری درآمدات کو متاثر کر سکتا ہے۔ امریکہ کی پاکستان کے لیے اہمیت یوں بھی بہت زیادہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں بشمول IMF اور ورلڈ بینک پر امریکہ بہت زیادہ جو ہے اثر رکھتا ہے۔ اچھا، لیکن بڑے منظرنامے میں پاکستان امریکہ تعلقات میں کسی بھی امیدوار کی جیت کی صورت میں ہمیں کوئی بڑی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا۔
آج ہی کے پروگرام میں ہم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے امریکی انتخابات، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب کو۔ قصوری صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بات کرتے ہیں کہ جی آج کے انتخابات جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ کے جو ہیں تلخ ترین زہریلے قسم کے انتخابات ہیں۔ امریکہ منقسم ہے، تقسیم ہوا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ انتخابی عمل کے بعد جب ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہوگی، بعد میں کسی تصادم کا خطرہ ہے جیسے کہ گزشتہ انتخابات میں ہوا تھا؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے جی۔ اس کی وجہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے راہ ہموار کر دی ہے۔ انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ پینسلوینیا جو ایک امپورٹنٹ سوئنگ سٹیٹ ہے کہ اس میں آلریڈی دھاندلی ہو چکی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بیان دیا اگلے دن کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا وائٹ ہاؤس۔ یہ جو کیونکہ مقصد ان کا ہی تھا کہ وہ اس کہہ رہے تھے کہ میں تو ہارا ہی نہیں تھا تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس سے پہلے بلکہ جو وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم اس قسم کے نعرے لگ رہے تھے کہ اس وقت کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے پینس، ان کے بارے میں کہا تھا ہینگ پینس، یعنی ان کو بھی پھانسی لگا دی جائے۔ تو ایک خاص قسم کا انہوں نے ماحول پیدا کر دیا تھا، بہت اشتعال انگیز قسم کا ماحول۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں اب دیکھنے آ رہا ہے کوئی امریکہ واحد ملک نہیں ہے۔ امریکہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے probably because it's the only it's the sole superpower in the world with China coming up very soon، تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اب یورپ میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، ساری دنیا میں ایک رائٹ کی طرف، ایکسٹریم رائٹ ونگ کی طرف رجحان ہے۔ یورپ میں جو پارٹیز ہوئی ہیں، جرمنی آپ دیکھیے، رائز آف دا رائٹ، فرانس میں تو کافی دیر سے شروع ہوا ہے، ابھی آسٹریا میں بھی یہی رزلٹ آئے ہیں، ہنگری اور پولینڈ، سب کا یہ اسی قسم کا رزلٹ آ رہا ہے۔ اور یہ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ایک قسم کے لیڈر سمجھے جا رہے ہیں اس موومنٹ کے۔ انہوں نے آج سے کئی سال پہلے یہ کام شروع کر دیا تھا، یعنی کہ ہم تو جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت ان کا نام اب تو لوگوں کو یاد نہیں، انگلینڈ میں ایک پال صاحب ہوتے تھے POWL، اور وہ بھی اسی قسم کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ تو یہ جو نسل پرستی کے زور پہ ڈویژن کے زور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹ رجحان، یہ امریکہ میں ہی لیمیٹڈ نہیں، بڑا خطرناک ہے، لیکن پورے مغرب میں آپ نے درست فرمایا۔ اچھا، امریکہ کے انتخابات کے اگر تناظر میں ہم بات کریں تو لگ یہ رہا ہے کہ جی اس مرتبہ بھی یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ ووٹنگ ہوئی اور اس کے کچھ گھنٹے کے بعد جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیتے گا، تو اس مرتبہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 5 ہفتے تک فیصلہ نہیں ہو سکا تھا ڈبلیو بش کا اور الگور کا، اس کے بعد بڑی مشکل سے ہوا تھا، متنازع ہو گئے تھے انتخابات۔ ٹرمپ کا جو 2020 کے انتخابات تھے جس میں ان کو شکست ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے کچھ اسی طرح کا ماحول دیکھا کہ 4-5 دن لگ گئے تھے۔ اس مرتبہ آپ کو خدشہ اس بات کا ہے کہ جی اس میں اعلان ہونے میں، کینڈیڈیٹ کا کلیئر واضح ہونے میں کہ کون جیتا ہے، جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ بڑا کلوزلی فوٹ وہ ہے، مقابلہ ہے، تو دیر لگ سکتی ہے، اور اس کا پھر امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ دیکھیے کلوزلی فوٹ تو ہے، لیکن یہ بھی کلیئر ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں نہیں ہے، اور اس کی واضح ثبوت نظر آ رہے ہیں، چاہے یوکرین وار ہو، خاص طور پر نیٹو کی طرف ایٹیٹیوڈ ہو، تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی وہ تو بالکل نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کو نہیں چاہتی۔ بلکہ لاسٹ ٹائم جب اٹیک ہوا 2020 میں، تو مجھے یاد ہے ایک کانورسیشن لیک آؤٹ ہوئی تھی، وہ تھیں اس وقت اسپیکر نینسی اور وہاں اس وقت جو نیشنل ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے جنرل مائک ملی یا کوئی ایسا نام تھا ان کا، تو مجھے یاد ہے کہ یہ کہا اسپیکر نے انہیں جب حملہ ہو رہا تھا، جنرل واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ یعنی کہ امریکہ جیسی اسٹیبلش جمہوریت میں اسپیکر جو کہ امریکہ میں دوسرے نمبر پہ ہیں آفٹر دا پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس، جو اہمیت ہے، وہ امریکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کہہ رہی ہیں واٹ یو ویٹنگ فار؟ تو میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں یہ اشتعال اس لیول کا پہنچ گیا تھا تو بالکل حیرانی نہیں ہوگی کہ الیکشن بھی ڈیلے ہو، لیکن اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ جو کرنٹ سسٹم آف الیکشنز آپ دیکھیں ہندوستان میں بھی کیا ہوا کہ ایک جو بھی ہندوستان سے اختلاف کرے وہ یہ کہنا پڑے گا کہ سوائے جموں کشمیر میں کہ ہمیشہ الیکشن ریگ ہوتے تھے، عموماً انڈیا میں الیکشن رزلٹ کیا جاتا تھا ایکسیپٹ، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ نہیں الیکشن رزلٹ ٹھیک ہے۔ اب کہ وہ بھی ہو گیا کہ راہل گاندھی نے یہ کہہ دیا
کہ یہ تو پچھلے الیکشن میں بھی ریگنگ ہوئی ہے اور اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کو ریگ کیا گیا. اب کے بھی جو اسٹیٹس میں انہوں نے کہا, تو اگر انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس, جو انڈیا اپنے کو دنیا کے سب سے بڑی جو ڈیموکریسی کہتا ہے اور وہ اولڈسٹ ڈیموکریسی, یہ خود جو آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ جی مطلب امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے ٹرمپ کو روکنے کی, تو کیا آپ کے خیال میں کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ان ڈیموکریٹک جو ہے مینز استعمال کرے گی ان کی اسٹیبلشمنٹ, یا مطلب ہے کہ وہ صرف سمبولک ہے, اور خود کیا ان کی جمہوریت کے لیے, امریکن ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہو گیا کہ وہاں کی جمہوریت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب بڑی مستند قسم کی جمہوریت ہے, تو اس کے حوالے سے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو, اب ٹھیک ہے ہمیں اس سے اختلاف بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ایک پاپولر لیڈر ہے اس کو روکنے کے لیے وہ کوئی ایکسٹرا میجرز لیں گے یہ لیے ہیں؟ دیکھیے بات یوں ہے, جب آپ پاپولر لیڈر کی بات کرتے ہیں تو 30s کے یورپ کو مت بھولیں. جی, رائز آف نازیزم اینڈ فیشزم ان جرمنی اینڈ اٹلی, تو کہنا میرا یہ ہے, یا اینڈ اسپین, تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو رائز رائٹ کی ہوتی ہے اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہوتی ہے. یہ سرکمسٹانسز آئے ہیں 2008 فائنینشیل کرائسس کے بعد, اور اس کو پرولونگ کر دیا ہے جو کرونا وائرس بعد میں آیا ہے. تو یہ بہت زیادہ ان ہیپینس ہے جس کو جو ایک قسم کے ڈیموگاگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ہندوستان میں انہوں نے ہندو مسلمان کا ایشو اٹھا دیا ہے, انہوں نے امیگرنٹس کا ایشو اٹھا دیا ہے, رنگ نسل کا ایشو اٹھا دیا ہے, یورپ میں بھی رنگ نسل کا معاملہ ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صرف یہ امریکہ نہیں, یہ خطرہ ساری ویسٹرن ورلڈ میں آ رہا ہے اور یہ سوچنا پڑے گا. اور جو آپ نے امریکہ کا ذکر کیا ہے, وہاں دیکھیں لاسٹ کہا یہ جاتا ہے کہ لاسٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پریزیڈنٹ تھے پریزیڈنٹ کینیڈی. اب وہ میں نہیں خدا نہ کہہ رہا کہ ان کا جو حشر ہوا وہ کو ایسی وہ چیز ہے کہ, لیکن اس پہ آخر وقت تک سوال کیے جا رہے تھے. ان کے اوپر تو پہلے بھی 1-2 حملے ہو چکے ہیں اور بڑے کوسچنز کیے گئے ہیں, تو اس لیے آئی ایم ناٹ انڈیکیٹنگ اینی تھنگ, لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنا اشتعال ہے, کتنی قوم ڈیوائیڈڈ ہے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا نے ایک لحاظ سے امپاور کر دیا مختلف لوگوں کو, عام لوگوں کو, اسے ڈیوائیڈ بھی کر دیا ہے. اٹس وی اینڈ دیم, پولرائزیشن بڑھا دی اس سے, بہت زیادہ بڑھا دی ہے. اچھا میں کیونکہ بہت بڑھا دی ہے, بہت بڑھا. اچھا اب اگر آپ دونوں امیدواروں کو دیکھیں, ہم ذرا پہلے خارجہ پالیسی پہ بات کریں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ میوزک ٹو دا ایئرز ہے کہ جب یہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں یوکرین کی لڑائی کو ختم کراؤں, کی جنگ کو ختم کراؤں گا, تو ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ڈیموکریٹک جو ایڈمنسٹریشن تھی اس جنگ کو بہت زیادہ پش کر رہی تھی. اچھا مشرق وسطی کی اگر بات کریں تو وہاں بھی ٹھیک ہے اسرائیل کی سپورٹ دونوں کینڈیڈیٹس کر رہے ہیں, لیکن ٹرمپ کے متعلق خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ غالباً جو ہے جنگ بندی کے اوپر زور دیں اور کسی بھی قیمت پہ کم از کم جنگ بندی کروا دیں گے. تو یہ کہتے ہیں نا بیرونی محاذ پہ تو یہ ٹرمپ کا جو پوسچر ہے زیادہ بہتر نہیں ہے کیملا ہیرس سے. دیکھیے I largely agree but with slight modifications. جہاں تک تو یوکرین کا تعلق ہے وہ تو بالکل کلیئر پوزیشن ہے, نیٹو کی ایک پوزیشن ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک پوزیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ رشیا مسٹ ناٹ بی الاؤڈ بقول ان کے کوٹ ان کوٹ کہ جی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلا ایگریشن ہوا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ رشیا کا اور سٹینڈ ہے کہ جی آپ خود ہمارے دہانے پہ نیٹو کو لے آئے ہیں جب ہم نے وارسو پیکٹ کو ختم کر دیا تھا. یہ دوسری کہانی ہے, لیکن بالکل جو ریٹرک کلیئر ہے کہ ہم نہیں برداشت کریں گے روس نے جو آلریڈی اچیو کر لیا ہے. جو ٹرمپ ہیں ان کا یہ فرق ہے کہ اگر انہوں نے سیز فائر کرائی تو ایز از ویئر از ہو جائے گا. ڈونباس ریجن جو ایسٹرن پارٹ آف یوکرین ہے وہ تو پہلے ہی جو یہ جو ہے اس کے اوپر وہ کہیں گے جہاں ہے وہاں رہو گے اور باقی آپ امن کر لیں. یہ جو ہے ٹرمپ کروا سکتے ہیں, اور ان کی پریزیڈنٹ پوٹن سے ریلیشن شپ بھی بہت اچھی ہے, لیکن یہ کملا ہیرس کسی صورت میں نہیں کرائیں گی. وہ ان کی پالیسی ہوگی کہ روس کو کارنر کیا جائے, اس کو باہر نکالا جائے, یورپ کو اکٹھا کیا جائے. یہ تو on the issue of China on the other hand which you have not raised, there is a difference. کملا ہیرس جی اچھا جی ہاں مشرق وسطیٰ میں بدنصیبی یہ ہے کہ دونوں کی جو پارٹیز ہیں, حالانکہ جو ینگر جنریشن امریکنز کی ہے اس نے بہت, یہ خوشی کی بات ہے کہ اس نے
یہ جو وہاں نسل کشی ہو رہی ہے پیلسٹائن، اس کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، اور کئیوں نے تو فلسطینیوں کے حق میں بھی کیے ہیں، لیکن وہ تو نئی نسل ہے، وہ 15-20 سال میں اس کا اثر ہوگا۔ جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں، چاہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ہوں، وہ مرہون منت ہیں ایپیک کے جو امریکن یہ جو جوئش لابی ہے ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ بہت پاورفل ہے، ان کی فنڈنگ، ان کا میڈیا مینجمنٹ، ان کے الیکشنز میں اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ فلانے کو ہرانا ہے تو ہروا دیتے ہیں، اتنے ریسورسز ان کے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہے دونوں کی، وہ کوئی فرق نہیں ان میں۔ ہاں ایک فرق ضرور ہوگا کہ کملا ہیرس، کیونکہ وہ ہیں وارث اس کی بائیڈن کی، اور بائیڈن کے بارے میں جو ریسنٹ کتاب آئی ہے وار، انہوں نے جو لکھی ہے the famous journalist just escaped my mind، انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلیظ گالیاں دیتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن نیتن یاہو کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ایسے ایسے الفاظ ہیں جو کہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا انگریزی زبان، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ان کی کمزوری دیکھیں، ایک طرف تو گالیاں دے رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ رپورٹ ہوا ہے ریسنٹ وار، ابھی 1 مہینے پہلے کتاب آئی ہے، لیکن مجال اتنی نہیں کہ جو ویپنز یوز ہو رہے ہیں ٹو کمٹ اٹراسٹیز، اس کو بائیڈن نہیں روک سکے، وہ تو جاری ہے، کیونکہ وہ اتنے لرز رہے ہیں کہ کہیں جوئش لابی ہمارے خلاف، اسرائیلی لابی ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ درست۔ تو اس لیے وہ جو ہے نا معاملہ، لیکن ایک فرق ہے کہ یہ بات کرے گی 2 اسٹیٹ سولوشن کی، جو ہے کملا ہیرس، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ ایک چیز مت بھولیے آپ کہ وہ جو ہے نا کیپٹل شفٹ کیا تھا فرام تل اویو ٹو جیروسلم، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا، اس سے پہلے کسی امریکن ایڈمنسٹریشن نے یہ نہیں کیا تھا۔ تو جو ان کے حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں، پھر ان کے جو داماد ہیں وہ بھی جوش ہیں اور بڑے انفلوئنشل جوش ہیں، ان کو ویسے انہوں نے استعمال بھی کیا سعودی عربیہ اور اسرائیل کو قریب لانے میں۔ تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ نیٹ رزلٹ عین ممکن ہے کہ ایک جیسا ہو جائے۔ وہ کیوں؟ کملا ہیرس ول ٹاک آف 2 اسٹیٹ سولوشن اف شی ونس، اور یہ جو ہیں حالانکہ یہ ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے اور انہوں نے کیپٹل بھی شفٹ کیا، لیکن قیاس یہ کہ وہ جنگ بندی کرا دیں۔ اگر آپ مجھے قصوری صاحب اجازت دیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین جب دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ امریکہ کے ریڈار پہ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، ہمیں تو بہت سارے کہتے ہیں ایلوژنز یا ڈسلوژنز ہیں، لیکن پوچھیں گے کہ کیا انتخابات کا براہ راست یا بالواسطہ جو ہے کیا اثر پڑے گا پاکستان کے اوپر؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب، موضوع گفتگو ہے امریکہ کے انتخابات، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی دونوں جو اس کے امیدوار ہیں اس کے ترجیحی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ یقیناً پاکستان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو جیتتا ہے کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ پاکستان پہ اثر پڑ رہا ہوگا، اس کی پالیسیز کے اوپر پڑ رہا ہوگا، کیونکہ امریکہ جو ہے کم از کم پاکستان کے لیے بہت اہم ریاست ہے۔ ہمارے خصوصی مہمان خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ قصوری صاحب، یقیناً ترجیحی ایجنڈے پہ تو ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں کون سا امیدوار نسبتاً بہتر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، ٹرمپ یا کیملا؟ دیکھیں، میری تو شروع سے یہ ہے تھیسس ہے کہ فورن پالیسی کی جو کامیابی ہے وہ ملک کے جو اندرونی حالات، معاشی حالات، پولیٹیکل سٹیبلٹی اس پہ بیسڈ ہے۔ میں تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ کوئی فورن پاور پاکستان کو اس طرح انفلوئنس کر سکتی ہے، اور میں اس وقت فورن منسٹر تھا جب امریکہ بہت قریب تھا، ہمارا اسٹریٹجک ایلائی تھا، اس وقت بھی ہم نے امریکہ کی بات نہیں مانی، اسرائیل جب وہ حملہ کر رہا تھا عراق پہ۔ اس لیے کوئی نہ تو امریکہ اس طرح پاکستان کی پالیسی ڈٹرمن کر سکتا ہے، اور نہ اتنا اثر اب امریکہ کا پاکستان میں ہے۔ ہاں، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں 20% جو ہیں $8 بلین کے قریب، کم سے کم وہ، بلکہ 20% سے زیادہ وہ جا رہی ہیں امریکہ جاتی ہیں، ویسٹرن یورپ بہت زیادہ جا رہی ہیں، جن کا امریکہ سے کلوز کنیکشن ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر جیتتے ہیں تو ان کی جو پالیسیز ہوں گی، کیونکہ جو ان کی نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین،
وہ مینوفیکچرنگ کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں امریکہ میں. اس لیے لائکلی ہے کہ وہ ہیوی ڈیوٹیز چائنا پہ تو آلریڈی ڈیموکریٹس نے بھی بہت کر دی ہیں, اور انہوں نے جو ان کی پالیسی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرانی, اس کو تبدیل نہیں کیا, بلکہ اسے اتنے لرزے تھے ڈر کے مارے کہ پالیسیز ٹرمپ کی کنٹینیو کی. اور ایک اور عجیب و غریب بات ہے کہ جو بھی جیتے لگتا ہے پالیسیز ٹرمپ کی چلیں گی. یہ بڑی عجیب و غریب بات اس سے بات ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز چین کے خلاف تھی وہ بھی کنٹینیو کریں گی, اور جو ٹریڈ کے اوپر ہے وہ بھی ہے ریسٹرکٹیو پالیسیز, ٹیرفز جو ہیں اونچے, یعنی گلوبلائزیشن کے خلاف چلنا, وہ سب ٹرمپ صاحب زیادہ شدت سے کریں گے. تو پاکستان پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے امریکہ نے زیادہ چائنا کے اوپر پریشر ڈالا اور ان کی ڈیوٹیز بڑھائیں, آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 200% میں کر دوں گا الیکٹریکل ویکلز پہ ڈیوٹی جو ہے امپورٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اور ویسے وہ کہتے ہیں 60% جنرلی وہ ڈیوٹی لگائیں گے جو چائنا سے امپورٹس ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان کچھ اپنے حالات بہتر کر لے تو یہ بالکل پاسبلٹی ہے کہ کچھ امریکن جو چائنیز مینوفیکچرنگ ہے وہ پہلے تو ویٹنام گئی تھی, کمبوڈیا اور لاؤس گئی تھی, وہ ہو سکتا بنگلہ دیش بھی کچھ جانے کا سوچ رہے تھے, انڈیا بھی. پاکستان شاید اس لیے آ جائیں کہ پاکستان کے امریکہ سے نسبتاً تعلقات بہتر ہیں اور چائنا سے بھی بہتر ہیں. یہ ایک آف ہینڈ چانس ہے, مجھے نہیں پتا کہ کتنا لوگ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں, آپ نے بالکل عام نقطہ اٹھائے, لوگ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر سلیب کرتے ہیں, ڈیوٹیز بڑھاتے ہیں, تو وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں, کہ جو ارادہ ہے ٹرمپ صاحب کا کہ جی میں مطلب 10% تو لگاؤں گا کم از کم. تو یہ خدشہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن پاکستان ہو سکتا ہے اس کی وجہ جی جی بالکل پاسبل ہے, اس کی وجہ ہے کہ ان کی کچھ پریفرنشل ٹیرفز ہیں سینٹرل امریکن سٹیٹس کے ساتھ, گوٹامالا, ہنڈورس اور ایسے جو ممالک ہیں. لیکن یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں, ابھی یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیا یہ ان کو اوپر بھی حملہ آور ہوں گے. مثلا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے آئے ہیں تو انہوں نے تھریٹن کیا تھا نارتھ امریکن جو ان کا ٹریڈ ٹریٹی تھی ود میکسیکو اینڈ کینیڈا, تو انہوں نے وہاں بھی شور بہت مچایا تھا. تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان کا قہر ہے, غصہ صرف پاکستان کی ایکسپورٹس پہ گزرے گا یا سینٹرل امریکن ایکسپورٹس پہ بھی گزر جائے گا. اچھا, ویسے پاکستان کو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ امریکہ کی بڑی تواتر کے ساتھ بش کے زمانے سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ظاہر ہے انہوں نے بھارت کو چنا ہوا ہے. ہماری کیا حقیقت پسندانہ اب توقعات ہونی چاہیے اپنے تعلقات کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ؟ ہسٹوریکلی یہ تو جب کیونکہ whether it was the Cold War against Soviet Union اور اس کے بعد امریکہ in افغانستان, ہم تقریباً تواتر سے امریکہ کے الائی رہے ہیں. یہ چیپٹر کلوز ہوا ہے جب ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ نکلیں گے افغانستان میں, اور آئی ایس آئی نے ان کی مدد کی اور پاکستان نے مدد کی دوحہ ٹاکس میں کہ ان کی بات چیت ہو تاکہ طالبان کے ساتھ تاکہ وہ نکلیں. ہم نے ہماری میں ٹاکس بھی کرائی تھیں, تو بھول گئے ہیں یہ. لیکن اب سوال آ رہا ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ جب سے افغانستان سے نکلے ہیں, ان کی تو خواہش نکلنے کی تھی, اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے بہت بھونڈے طریقے سے نکلے ہیں افغانستان. تو اس لیے جب سے وہ افغانستان سے نکلے ہیں تو ان کی, اور جب سے ساؤتھ چائنا سی میں فوکس ہوا ہے امریکنز کا ٹو کنٹین دا رائز آف چائنا, اس میں یہ ہوا ہے کہ انڈیا از نیچرلی دا اسٹریٹجک ایلائی. کیوں کہ دونوں کو یہ ایک آنکھ نہیں بات بھاتی کہ چائنا کی رائز جس طرح سے ہوئی ہے ہسٹوریکل لیول پہ رائز ہے انپریسیڈنٹڈ, وہ تو نیچرل ایلائیز ہیں. پاکستان تو کبھی ایلائی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ 3 پاکستان کی میری ہمیشہ سے مینٹینڈ ایسی پالیسیز ہیں کہ سول ہو, فوج ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, ایک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, ایک کشمیر پالیسی, اور ایک ہے یہ چائنا پالیسی. اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کی, پبلک اوپینین. درست. اچھا قیصر صاحب, کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے, میں جاتے جاتے اگر مختصر آپ جواب دے سکیں. ہماری یہ بہت قیاس آرائی جا رہی ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے بہتر ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے, یہ جو لوگ قیاس آرائی کر رہے ہیں؟ جی
یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کا ایک سمپل جواب ہے. جب امریکہ کو پاکستان میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تو بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو ہٹایا بھی امریکہ نے ہے, وہ نکایا نہیں, یہ میں اس طرف نہیں جا رہا, لیکن امریکہ کا انٹرسٹ تھا. پھر جب پاکستان انڈیا کی جنگ کا خطرہ ہوتا تھا تو کبھی گیٹس مشن وہ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے پاکستان کے اندرونی حالات میں. یہ ہر چیز ڈیپینڈ کرے گی کتنا امریکہ کو پاکستان میں انٹرسٹ ہے. سرے دست مجھے ان کا انٹرسٹ لمیٹڈ آ رہا ہے ٹو ٹیررزم اینڈ سیکورٹی. اس کے اندر جو نیچرل ایلائز بنتے ہیں وہ پینٹاگون اور جی ایچ کیو ہیں. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کہ امریکہ کے ساتھ جو اس وقت مفاد ہیں وہ بڑے محدود ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مفادات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی, ترجیحات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے. آج جو ہے جوڈیشل کمیشن کا جو ہے پہلا اجلاس ہوا اور آئینی بینچ بھی بن گئی, اس کی کچھ تفصیلات لیں گے اور اس پہ ماہرانہ تجزیہ بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب آخرکار 26ویں ترمیم کے مطابق تشکیل پائے جانے والے نئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پہلا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہو گیا. اس اجلاس میں پہلا جو ہے آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا, جس کی سربراہی جو ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کریں گے. ذرائع کے مطابق آئینی بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب نے جو ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی کے فیصلے کی مخالفت کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور نامور قانون داں محترم حامد خان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب. کہ مجھے یہ بتائیے کہ آئینی بینچ کی جو ہے وہ تشکیل ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ جی سربراہ کا بھی تعین ہو گیا ہے, لیکن کمیشن میں جو فیصلہ ہوا ہے یہ اکثریتی ہے. آپ کے خیال میں اس کے بعد جو ہے اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ تضاد جو ہے وہ مزید بڑھے گا یا اب چیزیں جو ہے معمول کے مطابق چلیں گی؟ جناب معمول تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں. یہ پہلی دفعہ اس قسم کا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, اور پہلی دفعہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہیں کہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کا چیف جسٹس سینئر ججز جو ہیں اس کا اپنی عدالت کے اوپر کنٹرول ختم ہو گیا, بلکہ باہر سے لائے ہوئے لوگ جن کو نہ عدلیہ کی سمجھ ہے, انڈیپینڈنس جوڈیشری کا پتہ ہے, جس کو اس حکومت نے اپنے ساتھ ہائر کیا ہے, ان کی میجورٹی بن جاتی ہے اور وہ اپنی زبردستی جو ہے وہ اس پر اپنا قابض ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندرونی فیصلوں پر. تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی ایک ہم المیہ دیکھ رہے ہیں. جو بات بارہا ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہے آئین کو ختم کرنے کی, عدلیہ کو تباہ برباد کرنے کی, وہ آپ کے سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ پہلی دفعہ کبھی دیکھا ہے کہ چیف جسٹس اس طرح بے بس ہو. اچھا, آپ کو کچھ تعجب ہوا کہ جو آپ کے باہر کے نمائندے انہوں نے بھی حکومت ہی کی طرف ووٹ دیا, حکومت کے ساتھ مل کے ووٹ دیا؟ وہ حکومت کی گروپ ہے جس کا وہ نمائندہ ہے. اس وقت پاکستان بار کونسل میں ان کی میجورٹی ہے جس میں ایک لا منسٹر بھی بنا کر رہا ہے, اور ایک ان میں سے یہ جو ہے ان کا لیڈر یا جو بھی آپ کہیں وہ فاروق نائک ہے, تو وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ تو ایکچولی حکومت کے نمائندے تھے سارے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسا ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو عام ایک تاثر ہے وہ کہ چیف جسٹس جو ہے سب سے بڑا ہے, سب سے مطلب اس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں, تو کیا اس آئینی بینچ بننے کے بعد جو ہے فضیلت چیف جسٹس کی ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے؟ ختم تو نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی کم, ہاں کم ہو گئی, کیونکہ جو بات ہم سمجھتے تھے, جو ہمارے نمائندوں نے بھی وہاں کہی کہ بھئی آئینی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس اور 4 یا 6 سینئر موسٹ ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے. اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی طور پر اصولی طور پر غلط بات ہے. اس طرح سے پھر یہ عدالتی نظام جو ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. انڈیا میں بھی جو ایک کانسٹیٹیوشن کمیشن ہوتا, کانسٹیٹیوشن بینچ ہوتا ہے, 5 پر کبھی 7 پر 5 پر اب تو مشتمل ہے. اس میں چیف جسٹس 4 جو سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو 18ویں نمبر پہ یا 15ویں نمبر سے اٹھا کے بٹھا دیں. وہ اس میں جو سلیکشن میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا, وہ سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہوتا ہے.
तो जब कभी कॉन्स्टिट्यूशनल केस आता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस आता है तो वो सुनते हैं। एक लोग तवक्को रखते हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो आपके मनसब के कुछ फ़राइज़ होते हैं, और लोग तो ये कहते हैं कि जी आप इंडिपेंडेंट भी होंगे और आप जो है मतलब है अच्छी तवक्कुआती लोगों की होती हैं। तो जो नए अब आपके कहते हैं ना आईनी बेंच के जो सरबराह हैं, उनसे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? मेरे नजदीक तो ये बाकायदा इसके खिलाफ रेफरेंस बनेगा, और हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर लिखे हैं वो जो 13 मेंबर बेंच में, वो तो क्लियरली प्रोफेशनल, वो क्लियरली जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है। उसने कहा कि मेजॉरिटी के फैसले को मत माने। तो इसमें दादरसी के लिए आप लोग कहाँ, सारे जो एवेन्यूज थे वो तो बंद हो गए हैं जी। ऑप्शन है, हम इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेके जाएंगे। अजय, इस हवाले से मैं देख रहा था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो खत है जिसमें उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा किया है, आपके ख्याल में इन हालात में मुमकिन है? कर सकती है, फुल कोर्ट बैठ के कर सकती है, इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। जब 21वीं तरमीम हमने चैलेंज की थी तो फुल कोर्ट 17 जजेस बैठ के, उसको सरबराही थी चीफ जस्टिस से नासिर मुल्क, तो उन्होंने सुना था कि तो ये अभी यही होना चाहिए, क्योंकि हम 26वीं तरमीम जो है, क्योंकि ये बुनियादी स्ट्रक्चर जो है, ये बुनियादी फीचर्स जो हैं इनके उसके खिलाफ है, तो इसके लिए फुल कोर्ट ही बनना चाहिए। अच्छा, लेकिन हामिद साहब, अगर ये जो आईनी बेंच है इसके पास इस तरह का केस जाता है कि जी 26वीं तरमीम को रिव्यू करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? नहीं जा सकता, नहीं जा, क्योंकि ये तो खुद उसके बेनिफिशरी है ना, ये उस 26वीं तरमीम के नतीजे में ये बेंच बनाए बैठे हैं ना। तो अगर 26वीं तरमीम ही सिरे से उड़ जाती है तो ये बेंच भी साथ जाता है, और ये जजेस भी उस बेंच के ऐसा नहीं रहते। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मतलब आप पीटीआई के भी सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, क्या ऑप्शंस हैं वकला बरादरी के पास, जो कि आप खुद कह रहे हैं कि जी मुनक़सिम है, कुछ बाहर के लोग जो हैं वो सपोर्ट हुकूमत को कर रहे हैं, तो जो आप लोग तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, मज़ाहमत की बात कर रहे हैं, क्या ऑप्शन हैं आपके पास? जी नहीं, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। हम लिटिगेशन में भी जाएंगे, चैलेंज भी जहां कर सके आईनी तौर पे करेंगे, जहां और भी जिस किसी मीन्स के साथ हमने रेजिस्ट करना है हम रेजिस्ट करेंगे, हम हर तरह से रेजिस्ट करेंगे। ये जो कुछ भी अदलिया की बर्बादी के लिए किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सीनियर लॉयर साहब की गुफ्तगू सुनी और उनकी जो तनकीद है उसको आपने मुलाहिज़ा फरमाया, लेकिन असल बात यही है कि जी पाकिस्तान में जो मामलात जो हैं वो इत्तेफाक राय से जो तय हो सकते हैं, वो अगर सिर्फ आप ब्रूट मेजॉरिटी पे कर रहे होंगे तो तदाद बढ़ेगा, और बजाय इसके कि जनाब कहते हैं ना कि तदाद कम हो, आपके यहाँ जो महाजराई का खात्मा हो, उसमें इजाफा होगा, जो कि पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि जी हमें हमारी मईशत को बहाल होना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, उस फ़लसफ़े को रद्द करता है। लेकिन खैर इस वक्त पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।